کچھ داستانیں مٹی میں نہیں بلکہ سمندر کی گہرائیوں میں لکھی جاتی ہیں، جہاں لہروں کا شور اور ہوا کا ساز مل کر قسمت کے گیت گاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک انوکھی داستان کا آغاز ٹھٹہ کے قریب ماہی گیری کے ایک بہت بڑے اڈے پر ہوتا ہے، جہاں ڈاکٹر اقبال کی فشنگ کمپنی کا سکہ چلتا تھا۔ ان کی کشتیاں سمندر کی سلطنت پر حکمرانی کرتی تھیں اور ہر روز سینکڑوں غریب ماہی گیر ان کے لیے جال ڈالتے اور شام کو اپنی محنت کے عوض کچھ مٹھی بھر سکے لے کر لوٹتے۔ انہی ماہی گیروں کے خاندان میں ایک نئی لڑکی تھی جس کا نام مہر تھا۔ مہر سادگی، معصومیت اور خوبصورتی کا حسین امتزاج تھی۔ اس کا رنگ سمندر کے کنارے کی مٹی جیسا سانولا، مگر آنکھوں میں ایک اندیکھی چمک تھی، جیسے ہر لہر میں کوئی نیا خواب چھپا ہو۔ وہ صرف مچھلیوں کا جال نہیں دھوتی تھی بلکہ اپنی محنت سے اپنے خاندان کا وقار سنوارتی تھی۔ جب وہ مچھلیاں چھانٹتی تو اس کے پسینے سے بھیگا چہرہ بھی کسی محنتی شہزادی سے کم نہ لگتا۔ ایک دن ڈاکٹر اقبال کا اکلوتا بیٹا سمیر، جو بزنس کی مہنگی ڈگری لے کر بیرون ملک سے لوٹا تھا، صبح سویرے ساحل پر اپنی لگژری گاڑی میں آیا۔ اس نے پہلی بار مہر کو دیکھا۔ وہ گیلی ریت میں کھڑی جال کے الجھے ہوئے دھاگے سلجھا رہی تھی۔ اس کے پاؤں سمندر کے پانی میں تھے اور وہ بڑی مہارت سے اپنے کام میں مگن تھی۔ سمیر وہیں ٹھہر گیا۔ مہر کا گیلا لباس اور چہرے پر خود اعتمادی کی روشنی نے اسے وہیں روک دیا۔ اچانک مہر نے کسی کی موجودگی محسوس کی اور پل بھر میں قریب رکھا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر اوڑھ لیا، گویا اپنی عزت اور وقار کو دنیا کی تنگ نگاہوں سے بچا لیا ہو۔ سمیر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے لوٹ گیا۔ مگر اگلے دن پھر اسی وقت آیا، وہی ریت، وہی محنت، وہی مہر کی جھکی ہوئی مگر باوقار نگاہیں۔ اب سمیر روز آنے لگا، کبھی دور کھڑا دیکھتا، کبھی چپ چاپ ایک طرف بیٹھ کر اس کے کام کا مشاہدہ کرتا۔ ایک شام مہر اپنے والد کے ساتھ مچھلی فروخت کر رہی تھی جب سمیر نے آ کر بات کی اور پوچھا کہ وہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں۔ مہر کے والد نے فخر سے بتایا کہ وہ شہر میں رہ کر انٹرمیڈیٹ کر چکی ہے اور محنت میں سب سے آگے ہے۔ سمیر نے مہر سے حساب کے کچھ سوالات کیے جو اس نے بغیر کسی آلے کے فوراً حل کر دیے۔ سمیر اس کی ذہانت، سادگی اور محنت کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کی خاموش ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ سمیر کبھی تازہ پانی کی بوتل لے کر آتا تو کبھی سمندر کے بارے میں کوئی سوال کر لیتا۔ مہر بھی اب پہلے کی طرح ڈر کر نظریں نہیں جھکاتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لحاظ، ایک شرم اور ایک انکہی کشش صرف جھلکتی تھی۔ لیکن یہ کہانی صرف خاموش محبت کی نہیں تھی۔ ایک دن سمیر کو ہوٹل کی ٹریول ایجنسی میں ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا پڑا۔ وہ 3 دن تک واپس نہ آیا۔ مہر کا دل جیسے لہروں میں ڈوبنے لگا۔ وہ ہر دن سمندر کی طرف دیکھتی اور سمیر کی گاڑی کی آواز پر چونک جاتی۔ چوتھے دن جب وہ ایک کشتی پر بیٹھی جال صاف کر رہی تھی تو پیچھے سے وہی جانی پہچانی آواز آئی، کوئی میرا انتظار کر رہا تھا کیا؟ مہر نے پلٹ کر دیکھا، سامنے سمیر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مہر کے چہرے پر پہلے خوشی کی لہر دوڑی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے چہرے پر غصے کا پردہ ڈال لیا اور کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ سمیر نے ہنس کر کہا، کیا ضروری تھا کہ میں آپ کو بتا کر جاتا؟ مہر نے پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جی ہاں، بہت ضروری تھا، کیونکہ کوئی تھا جس کی نظریں ہر لہر پر آپ کا راستہ دیکھ رہی تھیں۔ سمیر کی مسکراہٹ ہلکی پڑ گئی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر مہر نے دھڑکتے دل سے پوچھا، آپ کی شادی کب ہوگی؟ سمیر تھوڑا ٹھہرا، پھر شرارتی انداز میں کہا، میں نے تو کر لی۔ مہر کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے جال چھوٹ گیا اور وہ وہیں ریت پر بیٹھ گئی، جیسے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ سمیر نے فوراً جھک کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، مذاق کر رہا تھا یار، شادی نہیں کی، تیری قسم۔ مہر کی آنکھیں بھر آئیں، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اس لمحے محنت، سمندر اور پہلی سچی محبت نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔
مگر ان کی یہ چھوٹی سی جیت کسی کی خفیہ نگاہوں سے بچ نہ سکی۔ وہ تھی مہر کی ماں، اماں ساجدہ۔ انہوں نے دور سے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ اس رات ان کے گھر کا چولہا نہ جلا۔ اماں ساجدہ خاموش بیٹھی تھیں۔ جب مہر نے بار بار ان کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ایک ہی سوال کیا، بتا مہر، وہ امیر زادہ تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ مہر کا دل کانپ گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، وہ کچھ نہیں چاہتے اماں، وہ بس سچے ہیں۔ اماں ساجدہ کی آنکھیں بھر آئیں، مگر لہجہ سخت تھا۔ بیٹا، محبت گناہ نہیں، مگر غریب کی بیٹی کا کسی امیر سے محبت کرنا اس معاشرے کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اگلی صبح ماہی گیری کے اڈے پر وہ چال آ گیا۔ اڈے کے مالک ڈاکٹر اقبال کیراوی نے مہر کے والد اور اماں ساجدہ کو اپنے عالیشان دفتر میں طلب کر لیا۔ سمیر بھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ڈاکٹر اقبال کی بھاری آواز دفتر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ تمہاری بیٹی نے ہمارے خاندان کی عزت ریت میں ملا دی ہے، میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ مہر کے والد نے کانپتے ہوئے کہا، مالک، ہم غریب ہیں، مگر ہماری بھی عزت نفس ہے۔ اگر بیٹی سے کوئی بھول ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، سمیر اٹھ کھڑا ہوا اور سب کے سامنے کہا، مہر نے کوئی غلطی نہیں کی، میں مہر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر اقبال کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو گئی۔ تو سمجھتا بھی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ ماہی گیر کی بیٹی سمیر کی آنکھوں میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ جی ہاں ابو، عزت وہ نہیں جو صرف دولت سے ملے، عزت وہ ہے جو دل سے کمائی جائے۔ اگر یہ رشتہ آپ کو بے عزتی لگتا ہے تو میں یہ بے عزتی بار بار کروں گا۔ اور اسی لمحے سمیر نے سب کے سامنے مہر کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ایک لمحہ 7 سالہ خاموشیوں کو توڑ گیا۔ ڈاکٹر اقبال تو خاموشی سے وہاں سے نکل گئے، مگر ان کے اندر لاوا کھول رہا تھا۔ انہوں نے سمیر کو بلایا اور کہا، اگر مہر اس گھر کی بہو بننا چاہتی ہے تو اسے صرف محبت نہیں بلکہ محنت اور عقل سے یہ ثابت کرنا ہوگا۔ سمیر نے حیران ہو کر پوچھا، کیا کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال نے جواب دیا، ساحل پر جو ہمارا ماڈلنگ اور فیشن کا سینٹر ہے، جس میں صرف امیر زادیاں آتی ہیں، اسے 1 مہینے کے اندر غریب ماہی گیری کی بیٹیوں کے لیے ایک ہنر مندی کا مرکز بنا دو، جہاں وہ سلائی کڑھائی سے لے کر کمپیوٹر تک سیکھیں، اور وہاں ان کے والدین کی مچھلی کی فروخت کا ایک شفاف نظام قائم کر دو۔ اگر تم یہ کر دکھاؤ تو میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ یہ عزت کی آزمائش تھی جو مہر نے قبول کی۔ اس نے سمیر کی طرف دیکھا اور مکمل عزم کے ساتھ کہا، اگر تمہیں پانے کے لیے مجھے کسی ٹوٹی سوڑ سے لڑنا پڑے یا پورے علاقے کو نئی سمت دینی پڑے تو میں یہ سب کچھ کروں گی۔ اس رات مہر جاگتی رہی، مگر صبح ہوتے ہی اس نے اپنے قدموں میں ایک نیا یقین باندھ لیا۔ وہ ہر جھونپڑی، ہر ماہی گیر کے گھر گئی اور ماؤں کو سمجھایا کہ بیٹی بوجھ نہیں، مستقبل ہے۔ آہستہ آہستہ اس 5 اسٹار ایجنسی کی عمارت بدلنے لگی۔ نفاست سے تیار شدہ ریسیپشنسٹ زینب کی جگہ اب غریب بچیاں سلائی مشین چلا رہی تھیں، کمپیوٹر سیکھ رہی تھیں اور اعتماد سے بولنا سیکھ رہی تھیں۔ 30 دن بعد جب سمیر کے والد ڈاکٹر اقبال وہاں آئے تو سینٹر کے باہر ماہی گیروں کی بیٹیاں زور زور سے کہہ رہی تھیں، ہم کسی سے کم نہیں، ہنر ہماری پہچان ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی آنکھیں نم ہو گئیں اور سارا غرور ٹوٹ گیا۔ وہ آگے بڑھے اور سب کے سامنے کہا، مہر صرف میرے بیٹے کی دلہن نہیں بلکہ اس علاقے کی شیرنی ہے۔ اسی لمحے انہوں نے سب کے سامنے مہر کا ہاتھ تھام لیا۔ اب شادی طے ہو چکی تھی۔ جب مہر سرخ جوڑے میں اس عالیشان ہوٹل میں داخل ہوئی تو کسی نے اسے غریب نہیں کہا۔ ڈاکٹر اقبال آگے آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی نہیں، مگر آج سے بیٹی سے بڑھ کر ہو۔ انہوں نے مہر کی آنکھوں میں وہ حق دیکھا جو اس نے مانگا نہیں بلکہ کما لیا تھا۔ آج اگر کوئی ساحلی شہر سے گزرتا ہے تو وہاں ایک ہنر مندی کا مرکز جگمگاتا ہے، جس پر لکھا ہے مہر، ہنر اور محنت کا مرکز، اور لوگ کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی جال دھوتی تھی اور آج کئی بیٹیوں کا مستقبل سنوار رہی ہے۔ اس کہانی نے یہ سکھایا کہ جب انسان کا ارادہ سچا اور محنت مضبوط ہو تو ذات، برادری یا پیسہ کچھ بھی راستہ نہیں روک سکتا۔
آپ سے ایک سوال، اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی موقع آئے جہاں آپ کو اپنے اصولوں اور دنیاوی رواج میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، تو آپ محبت اور محنت کو جتائیں گے یا خاندان اور دولت کو؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔